بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابا میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تب سے ہمارے گھر کا گزارا ابا کی پینشن پر ہو رہا تھا۔ یہ شکر تھا کہ میرے ابا سرکاری ادارے میں جاب کرتے تھے اور میری اماں کو ہر مہینے ان کی پینشن مل جایا کرتی تھی، ورنہ آج کے دور میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے۔ میری اماں نے ہمیں ماں اور باپ دونوں ہی بن کر پالا تھا۔ میری ایک بڑی بہن تھی جس کی ایک ٹانگ پولیو کی وجہ سے خراب تھی اور وہ اماں کے ساتھ گھر میں ہوتی تھی۔ میرا ایک بھائی بھی تھا، ہم دونوں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ابا کی پینشن سے ہمارے گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے FA مکمل کیا تھا اور اپنی گلی میں بنے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب کے لیے انٹرویو دینے چلی گئی تھی۔ انٹرویو کے بعد مجھے ٹیچر کی جاب مل گئی تھی اور پرنسپل نے بتایا تھا کہ مجھے ماہانہ 3000 تنخواہ ملے گی۔ میں نے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی اماں کو بتایا کہ میں کل سے گلی کے نکڑ والے اسکول میں پڑھانے جایا کروں گی، مجھے وہاں 3000 کی جاب ملی ہے۔ تب امی میری طرف حیرت سے دیکھنے لگیں، پھر آہستہ سے بولیں کہ ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی نے نوکری نہیں کی، لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اب بیٹی باہر جا کر کام کرے گی۔ تب میں امی کی باتوں پر چڑھ گئی اور غصے سے بولی، یہ لوگ تب کہاں تھے جب ہماری محدود سی پینشن تھی اور مہینے کے آخر میں ہمارے گھر میں آٹا ختم ہو جاتا تھا۔ تب مجھے پتا ہے کہ آپ دکان سے کس طرح سے آٹا لے کر ہمارا پیٹ بھرتی تھیں۔ اس وقت تو یہ لوگ کچھ نہیں کہتے تھے، تو اب بھی کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر کہتے بھی ہیں تو سچی بات ہے امی، مجھے ان باتوں کی اب کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھ سے اب گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ میری باتیں سن کر امی انتہائی غصے میں آ گئیں۔ تم نے کون سا گھٹ گھٹ کر وقت دیکھ لیا ہے جو مجھے باتیں سنائی جا رہی ہو؟ اچھا بھلا 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر مل جاتا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ امی، زندگی گزارنے کے لیے صرف 3 وقت کا کھانا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر لوازمات ضروری ہوتے ہیں۔ اچھا، تو وہ لوازمات میری رانی کے لیے کیا ہیں؟ امی نے طنزیہ کہا۔ تو میں نے کہا، امی، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنی گرمیاں اتنی سردیاں ہم پر سے گزری ہیں، ہم نے کبھی کسی سال بھی نیا سوٹ نہیں بنوایا، ہمیشہ لوگوں کے اترے ہوئے سوٹ پہنے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں سے میں ایک ہی جوتا مرمت کروا کر پہن رہی ہوں۔ میرے اسکول کا یونیفارم آپ نے کبھی بھی نیا نہیں بنوایا، وہی پرانا گھسا پٹا یونیفارم جسے نیل لگا کر میں نیلا کرتی رہی ہوں، لیکن وہ کہیں سے بھی نیا نہیں لگتا۔ میرے ساتھ کی لڑکیاں نئے اسکول بیگ کے ساتھ آتی ہیں، لیکن میں وہی لنڈے کی پینٹوں سے بنائے اسکول کے بیگ لے کر جاتی رہی۔ لیکن اب بس بہت ہو گئی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، میرے پاس ایک اچھا سا بیگ ہو۔ امی میری باتیں غور سے سنتی رہیں اور پھر خاموش ہو گئیں۔ وہ خاموش رہیں تو مجھے لگا کہ وہ رضامند ہو گئی ہیں، لیکن جب شام کو بھائی آئے تو امی نے میرے بارے میں ان سے کہا کہ یہ پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنا چاہتی ہے، تو بھائی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر قدم نکالنے کی، آرام سے گھر میں بیٹھو۔ تب میں ایک دم غصے سے بولنے لگی کہ میری بہن سائشتہ نے مجھے چٹکی کاٹی اور خاموش رہنے کا کہا۔ میں اس کی طرف پلٹ کر بولی، میں کوئی غلط کام نہیں کرنے جا رہی سائشتہ باجی، مجھے آپ چپ نہیں کروائیں، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ 2-4 پیسے جمع ہو جائیں تو میں آگے اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھا لوں گی۔ تم سے یہ کس نے کہا ہے کہ ہم تمہیں مزید پڑھائیں گے؟ بس FA کر لیا ہے، یہی بہت ہے۔ میں بھائی کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں مزید آگے پڑھ سکوں، اسی لیے میں اپنا خرچ خود اٹھانے کے لیے جاب کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اسکول میں ایک تو تمام لڑکیاں ہی ہوتی ہیں اور دوسرا کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی۔ امی میری طرف حیرت سے دیکھنے لگیں اور بولیں، لیکن تم تو مجھے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی کہ میں ان پیسوں سے اپنے جوتے اور کپڑے خریدوں گی، اور بھائی کو دیکھ کر تم نے اپنا بیان تبدیل کر لیا ہے۔ مجھے تو تمہاری باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، صبح کچھ کہتی ہو، شام کو کچھ کہتی ہو۔ تب میں غصے سے بولی، آپ کو تو ہماری کسی بات کی بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن بھائی جان بہت سمجھدار ہیں، وہ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ امی، بنا تعلیم کے بھی لڑکی کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ میری بات سن کر بھائی بولے، ٹھیک ہے، تم اسکول میں جاب کر لو، لیکن یاد رکھو کہ میں کوئی ایسی ویسی بات نہ سنوں، اگر میں نے کوئی ایسی ویسی بات سنی تو یاد رکھنا وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بھائی کی بات کڑوی تو تھی، لیکن میں نے اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ اگر میں تھوڑا سا بھی مزید بولتی تو ہو سکتا تھا کہ میرے غیرت مند بھائی کو بہت تکلیف ہوتی، اور اب جو مجھے اجازت ملی تھی اس سے میں ہاتھ دھو بیٹھتی۔ میں کمرے میں آئی تو نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری بہن کہنے لگی، پگلی اب کیوں روتی ہو، اب تو بھائی نے بھی اجازت دے دی ہے۔ میں نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا کہ مجھے بھائی کی سمجھ نہیں آتی، وہ خود تو جو مرضی کرتے رہیں، لیکن بہنوں کے حوالے سے یہ کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ میں باہر جاب کرنے کے لیے اور اپنے حالات کو سیدھا کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں،
اور میرا بھائی سمجھتا ہے کہ میں باہر اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں گی۔ بھلا ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں کیا؟ میں نے دکھی لہجے میں کہا۔ تو میری بہن سائشتہ مجھے گلے لگا کر تسلی دیتے ہوئے بولی، چلو کوئی بات نہیں، دل پر مت لو، اتنی سی بات پر دل برا نہیں کرتے۔ اور پھر وہ اپنی چارپائی پر جا کر سلائی کڑھائی کرنے لگی۔ بہرحال میرے لیے یہی کافی تھا کہ مجھے بھائی اور امی کی طرف سے اجازت مل گئی تھی۔ اب مجھے کل اسکول جانے کی ٹینشن ہونے لگی، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی اچھا سوٹ نہیں تھا جو میں پہن کر جاتی۔ میں نے اپنی فکر مندی کا اظہار جب اپنی بہن سائشتہ کے سامنے کیا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اس کا ایک حل ہے۔ تو میں اس کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ تم اپنے کپڑوں کے اوپر میرے گرے کلر کا عبایا پہن جایا کرو اور اس کے اوپر اسٹالر لے لو، تمہیں اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ میں منہ بناتے ہوئے بولی، بھلا اس کا کیا فائدہ ہوگا جب کپڑے ہی نظر نہیں آئیں گے؟ تب وہ ہنسنے لگی، پاگل لڑکی، تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ روز روز نئے کپڑے بنانے کے جھنجھٹ سے تم آزاد ہو جاؤ گی۔ لو بتاؤ، میں کپڑے بنانے کے لیے ہی تو جاب کر رہی ہوں، اور آپ ہیں کہ مجھے کہتی ہیں کہ نئے کپڑے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میری بہن کہنے لگی، تم ایک ماہ انہی کپڑوں کے ساتھ چلی جاؤ اور جب تنخواہ ملے گی اور اس سے نئے کپڑے بنا لینا۔ مجھے ان کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور میں نے ایسے ہی کیا۔ اسکول کا ماحول اتنا برا نہیں تھا، بس پرنسپل عجیب سخت مزاج کے انسان تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر بری طرح سے بے عزت کرتے تھے۔ تب میرا رونے کو دل چاہتا۔ جب مہینے کے آخر میں مجھے تنخواہ ملتی تو میری سب پریشانیاں خوشی میں تبدیل ہو جاتی۔ میں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی ہوئی تھی، لیکن میری تنخواہ بہت کم تھی، جس کی وجہ سے مجھے تنکا جوڑ کر بھی بچت نہ ہو پاتی تھی۔ بس میں نے پہلے مہینے ہی اپنے لیے نئے سوٹ خریدے تھے، اس کے بعد میری ساری تنخواہ میری پڑھائی پر خرچ ہو رہی تھی۔ نئے کپڑے اور جوتوں کی چاہت تو ایک حسرت ہی بن کر رہ گئی تھی، لیکن سائشتہ باجی کے پلان نے میرا بھرم قائم رکھا تھا، ورنہ تو میری ساری تنخواہ نئے کپڑے اور جوتوں میں لگ جاتی اور میرے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ میں اتنا پڑھ لکھ جاؤں کہ میں اچھی نوکری حاصل کروں۔ اسی تگودید میں سوچ و بچار کرتی رہتی اور اپنی پائی بچا کر رکھ دیتی، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اسکول جاب میں آپ چاہے کتنی ہی محنت کریں، لیکن آپ کو اس کا اچھا صلہ اچھی تنخواہ کی صورت میں نہیں دیا جاتا، بلکہ ان مالکان کا جب دل چاہتا ہے چھوٹی سی غلطی پر آپ کو اسکول سے باہر کا رستہ دکھا دیتے ہیں، اور وہ آپ کی ساری محنت جو آپ نے اسکول کے بچوں پر لگائی ہوتی ہے وہ مٹی میں مل جاتی ہے۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نے اپنے اسکول کی 2-3 ٹیچرز کو، جن کو یہاں پر تقریباً 1 سال ہو چکا تھا، ایک معمولی سی غلطی پر انہیں اسکول سے نکلتے دیکھا، اور جب وہ روتے ہوئے یہاں سے نکلی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ وہ بے حد ضرورت مند تھیں، جو اپنے گھر کی پریشانیوں اور تنگ دستیوں کی وجہ سے یہ جاب کرنے پر مجبور ہو گئی تھیں، لیکن اس اسکول کے مالکان کبھی کسی کی مجبوری نہیں دیکھتے، حالانکہ یہ دونوں ہی بہت ہی محنتی ٹیچرز تھیں۔ ان کے اسکول سے نکلنے کے بعد جو پہلی سوچ مجھے آئی وہ یہی تھی کہ مجھے اسکول کی جاب تک خود کو محدود نہیں رکھنا، بلکہ ساتھ ساتھ کوشش کر کے اگر کہیں اور اچھی جاب ملتی ہے تو وہ مجھے کر لینی چاہیے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اسکول کے علاوہ کسی اور جگہ پر جاب کرنے کی اجازت نہیں ملنی تھی۔ وقت اپنی دھیمی چال کے ساتھ چلتا رہا۔ میرا BA مکمل ہونے والا تھا جب سائشتہ باجی کا رشتہ آ گیا۔ میں نے پہلی بار زرد چہرے والی اپنی سائشتہ باجی کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر اٹھتی دیکھی تھی۔ تب میں نے دل میں دعائیں کی کہ یا اللہ، سائشتہ باجی اپنے گھر میں خوش رہیں، اور وہ خوشیاں جو اس گھر میں رہ کر کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں وہ سبھی انہیں اپنے اگلے گھر میں مل جائیں۔ یہ رشتہ نہایت مناسب تھا۔ وہ لوگ ہماری ہی طرح کے تھے، نہ زیادہ امیر نہ ہی زیادہ غریب۔ ان کے ہونے والے شوہر ایک فیکٹری میں ملازم تھے، فیملی بھی کوئی خاص بڑی نہ تھی۔ امی نے بھائی سے مشورہ کر کے باجی کا رشتہ پکا کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ سائشتہ باجی کے جہیز کے لیے امی نے جو پیسے تھوڑے تھوڑے جوڑ رکھے تھے، اس سے کچھ نہ کچھ سامان لانے لگیں۔ لمبا چوڑا جہیز تیار کرنے کی حیثیت ہماری نہ تھی، لیکن جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ان کے لیے کیا گیا، اور یوں سائشتہ باجی رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئیں۔ میں اس رات اپنے کمرے میں پھوٹ کر روئی، کیونکہ بچپن سے اب تک سائشتہ باجی کے ساتھ ہی سوتی رہی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہے تھے، لیکن آج میں اکیلے رو رہی تھی، اور مجھے سینے سے لگا کر چپ کروانے والی جو مجھے ہمیشہ تسلی دے کر میری امید اور میرے حوصلے کو بڑھا دیتی تھی، آج وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ایسے میں نے ان کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے ڈھیروں دعائیں کیں، لیکن شاید میری دعاؤں میں اثر نہیں تھا، اسی لیے 1 ماہ کے اندر ہی ساجدہ باجی کی شادی شدہ زندگی میں ہم دن رات قیامتیں دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے تو ہمیں کبھی اپنی بہن کی کسی بھی کمی کا احساس نہ ہوا تھا، لیکن ان کا شوہر انہیں اٹھتے بیٹھتے کبھی لنگڑی تو کبھی معذور کہہ کر انہیں ذہنی اذیت دیتا رہا،
اور بہنوئی کے ایسا بار بار کہنے پر ہمیں بھی احساس ہوا تھا کہ حالانکہ اس میں ساجدہ باجی کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور اگر تھا وہ بھی تو صرف یہ کہ وہ ایک ٹانگ سے صحیح چل نہیں پاتی تھی، یعنی ان کی ایک ٹانگ پولیو کی وجہ سے چھوٹی رہ گئی تھی اور ان کی چال میں تھوڑا سا فرق آ جاتا تھا، لیکن اگر وہ اونچی ہیل والا جوتا پہن لیتی تو یہ فرق بھی ختم ہو جاتا۔ لیکن میرے بہنوئی اٹھتے بیٹھتے انہیں یہ تانا دیتے رہتے اور میری بہن اکثر ان باتوں کو سن سن کر روتی۔ اللہ نے ان کو اوپر تلے 3 بیٹیاں بھی دے دیں اور ایک دن ان کے خاوند نے بغیر کسی وجہ کے انہیں کھڑے کھڑے طلاقیں دے دیں۔ تب وہ اپنی بیٹیاں لے کر ہمارے گھر آ گئیں۔ بھائی کی شادی اس وقت ہو چکی تھی اور میری بھابھی زبان کی نہیں بلکہ مزاج کی بھی انتہائی تیز تھیں۔ ساجدہ باجی جب اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ ہمارے گھر آئیں تو بھابھی کا موڈ بے حد خراب رہنے لگا۔ انہی حالات میں میرا نکاح ایک جگہ پر ہو گیا، لیکن میری رخصتی نہ ہو سکی کیونکہ میرا ہونے والا شوہر باہر چلا گیا تھا اور وہاں سے اس نے 6 مہینے کے بعد بغیر کسی وجہ کے مجھے بھی طلاق بھیج دی تھی۔ اس دوران میں نے بہت ساری چھوٹی بڑی نوکریاں کی کیونکہ اب بھائی نے مکمل طور پر ہاتھ کھینچ لیا تھا اور امی تو بھابھی کی ہی زبان بولتی تھیں اور ہماری دل آزاری تو کر ہی لیتی، لیکن اپنی بہو کو کچھ نہ کہتی اور ہر وقت اپنی بہو کی سائیڈ لے کر ہم دونوں بہنوں کو ذلیل کرتی رہتی۔ ساجدہ باجی نے کپڑوں کی سلائی کا کام پکڑ لیا تھا، لیکن ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ مسلسل کام کریں۔ دوسری طرف بھائی نے ساجدہ باجی کو الگ کر دیا تھا اور انہیں اوپر والے پورشن میں کمرہ دے دیا۔ میں امی پر بہت خفا ہوئی کہ ساجدہ باجی کو آپ نے الگ تو کر دیا ہے، لیکن وہ اپنے گھر کا نظام کیسے چلائیں گی؟ اوپر سے آپ بجلی اور گیس کا بل بھی ان سے لے رہے ہیں، یہ تو شدید ناانصافی ہے۔ یہ بات میں امی سے کر رہی تھی لیکن میری بھابھی نے سن لی اور پھر میری شامت آ گئی۔ بھابھی کے ذریعے یہ بات جب بھائی تک پہنچی تو انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا اگر تمہیں زیادہ ہی ہمدردی ہے تو اس کا خرچہ تم اٹھا لو، میں باجی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا لیکن امی منہ موڑ کر بیٹھ گئیں۔ تب میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں اپنی بہن کو یوں سسکتا تڑپتا ہوا نہیں دیکھوں گی اور جہاں تک ہو سکا میں اپنی اس غریب بہن کے لیے اتنا ضرور کروں گی کہ اس کے بچے بھوکے نہ مریں۔ انہی دنوں مجھے اپنی سہیلی کے تواسط سے ایک نجی ایئر لائن میں ایئر ہوسٹس کی جاب کا پتہ چلا تو میں وہاں انٹرویو دینے چلی گئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میرا قد کاٹ اور رنگ و روپ اچھا تھا تو مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر کال موصول ہوئی اور مجھے ایئر ہوسٹس کی جاب مل گئی۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے یہ خبر جب ساجدہ باجی کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس دن میری بہن کے گھر میں آٹا ختم تھا تو میں نے چپکے سے بھابھی کے پورشن میں آ کر ان کے کچن میں سے تھوڑا سا آٹا نکالا اور جا کر باجی کو دے دیا کہ وہ روٹیاں پکا کر بچوں کو دے دیں کہ وہ بھوکے ہیں۔ لیکن خدا جانے یہ بات امی کو کیوں ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے بھائی سے میری شکایت لگا دی اور اس دن کے بعد سے کچن کو تالا لگنا شروع ہو گیا اور بھابھی پر اتنا حیران نہ ہوئی جتنی حیرانگی مجھے اپنی سگی ماں پر تھی کہ وہ اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کو بھوکا دیکھ کر کیسے اپنا پیٹ بھر سکتی ہیں۔ بھائی تو چلو اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچ رہا تھا لیکن اگر امی چاہتی تو ساجدہ باجی کی مدد کر سکتی تھیں، لیکن خدا جانے ان کے سینے میں اللہ نے کیسا سخت دل رکھا تھا کہ انہیں اپنی بیمار بیٹی پر ترس بھی نہیں آتا تھا۔ مجھے یہ یقین آ گیا تھا کہ اب ہمیں اپنی زندگی اپنے بلبوتے پر ہی گزارنی ہے۔ بھائی اور امی کی طرف سے ہمیں اب کوئی سپورٹ نہیں مل سکتی۔ امی اور بھائی نے میری جاب کی مخالفت تو بہت کی لیکن پھر وہ خاموش ہو گئے کیونکہ میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ اس نجی ایئر لائن میں میری جاب شروع ہوئے کافی دن ہو چکے تھے اور میں اپنی جاب سے اس لیے مطمئن تھی کہ میرے مالکان میری کارکردگی پر نہ صرف خوش تھے بلکہ مجھ پر یقین بھی کرنے لگے تھے۔ ہماری ایئر لائن پر بہت امیر کبیر لوگ سفر کرتے تھے۔ دوران پرواز وہ اپنی چیزیں خاص طور پر موبائل استعمال کرتے کرتے اپنی سیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ٹی وی پر انتہائی لاپرواہی سے رکھ دیتے اور سو جاتے تھے۔ میں آتے جاتے کئی بار ان لوگوں کو دیکھتی اور ایک دن میں نے بہت خاموشی کے ساتھ جہاز لینڈ کرنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک کسٹمر کا موبائل اٹھایا اور اسے اپنی جیب میں ڈال لیا اور باتھ روم میں جا کر اس کو فوراً بند کر دیا اور دوسرے ملک کے ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد میں نے وہ موبائل چپکے سے ایئرپورٹ سے باہر نکل کر فروخت کر دیا۔ یوں میرے پاس ایک اضافی رقم آ گئی اور بس پھر تو یہ سلسلہ جیسے چل ہی نکل پڑا۔ مجھے پیسوں کا یہ لالچ اس لیے بھی بڑھ گیا تھا کہ میری زندگی کا واحد مقصد ساجدہ باجی اور ان کے بچوں کو اچھی زندگی دینا تھا۔ میں انہیں یوں بے بس لاچار نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ کسٹمر اپنی چیزوں کی گمشدگی کی رپورٹ کرنے لگے ہیں۔ انتظامیہ کو مجھ پر شک رہنے لگا تھا کیونکہ تمام ایئر ہوسٹس میں نئی تھی اور جب سے میں آئی تھی تب سے ہی شکایتوں کے انبار بھی لگنا شروع ہو گئے تھے۔
لیکن میں ہر بات سے بے خبر اپنے ہاتھ کی صفائی دکھاتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک بار میں نے میز پر رکھے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت اور قیمتی سے پاؤچ کو اٹھا کر اپنے کیبن میں چھپا دیا، لیکن بدقسمتی سے اس پاؤچ کو کھول کر دیکھنے کا مجھے وقت نہ ملا۔ میں نے وہ پاؤچ ایسے ہی اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ اچانک شکایتیں بڑھنے کی وجہ سے ایک دن انتظامیہ نے مجھے جہاز میں سوار ہونے نہ دیا اور روک لیا اور مجھے کہا کہ میں اپنے کمرے کی تلاشی دوں۔ میں نے اپنے کمرے میں لے کر آئی، انہوں نے میرا وہ بیگ دیکھ لیا جس میں میں چرائی ہوئی چیزیں ڈالا کرتی تھی۔ اچانک انہوں نے وہ بیگ جب ہاتھ میں لیا تو مجھے لگا کہ سب ختم ہو جائے گا اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے اللہ سے مدد طلب کرنے لگی اور دل میں کہا کہ اے اللہ، اس بار مجھے بچا لے، میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، میں کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گی۔ پھر تصور میں اپنی بہن اور اس کے بچوں کو دیکھنے لگی، چونکہ وہ میرے آسرے پر کھل کر سانس لینے لگے تھے اور قدرے بہتر کھانا کھانے لگے تھے۔ میری بہن ساجدہ کا علاج چل رہا تھا اور اب وہ کافی بہتر تھی۔ مجھے لگا بے عزتی ہو جائے گی اور ساتھ ہی نوکری بھی چلی جائے گی اور پھر شاید ایسی نوکری مجھے نہ مل پائے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے بیگ کی تلاشی لینے کے بعد وہ دونوں آفیسر مجھ سے معذرت کرنے لگے کہ انہوں نے مجھ پر شک کیا تھا۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں نے اپنے بیگ میں جھانک کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے بیگ میں غلاف کعبہ کا ایک پیس پڑا ہوا ملا تھا۔ جانے کیوں اللہ کے گھر کا غلاف دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں اور میں رو پڑی۔ میرے اللہ نے مجھ پر کیسا پردہ ڈالا تھا، یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو میری پول کھل سکتی تھی، لیکن میں قربان جاؤں اللہ پر کہ اس نے میری نیت دیکھی۔ میں نے اس وقت سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں ان پیسوں سے 3 بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، لیکن میں اب کبھی بھی غلط راستے پر نہیں چلوں گی، کیونکہ اللہ بھی بار بار ہماری غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالتا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا تھا کہ میں سنبھل جاؤں اور راستے پر آ جاؤں۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ میں اب جتنا بھی کماتی لا کر اپنی بہن کے ہاتھ میں دے دیتی۔ میری بھانجیاں بہت اچھے اسکول میں پڑھنے لگی تھیں۔ گھر میں روز روز کے جھگڑوں کی وجہ سے میں اپنی بہن کے ساتھ ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گئی تھی، لیکن میں ہر ماہ اپنی ماں کو کچھ نہ کچھ رقم بھجوا دیا کرتی کہ میرا فرض بنتا تھا۔ میں نے شادی نہیں کی اور اپنی زندگی اپنی بہن اور اس کی بچیوں کے اچھے مستقبل کے لیے وقف کر دی۔ میں نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر اپنی بہن کی بیٹیوں کی زندگی بنا ڈالی۔ آج وہ تینوں ایک بہت اچھے محکمے میں آفیسر بن گئی ہیں اور میری عزت اپنی ماں سے بھی زیادہ کرتی ہیں، اور انہیں اس مقام پر دیکھ کر مجھے لگتا ہے میرے اللہ نے دنیا جہاں کی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دی ہیں۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔